الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today is our lesson number 11, which is Sakoon means Jazm. As you have already learnt, this sign is called Sakoon means Jazm. A letter which has a Sakoon means Jazm on it is called Sakina letter, means silent letter. The letter which has a Sakoon means Jazm is pronounced with the mutaharrik letter coming before it. Always pronounce Hamza Sakina with a sudden pause. There are 5 letters of Qalqala: Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Their combination is Qutubu Jaddin. The meaning of Qalqala is movement. There should be some movement in the makhraj, means exiting points, when pronouncing these letters such that the sound echoes. When the letters of Qalqala are Sakina, Qalqala should be more clear. In this lesson, take special care in correctly pronouncing the letters of Qalqala and Hamza Sakina, distinguishing clearly between the letters that sound somewhat similar. تو آج کا جیسا کہ ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جو کہ سکون مطلب کہ جزم کا سبق ہے. تو جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت یعنی دال کی شکل کی علامت کو جزم کہتے ہیں. یہ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ دال کی شکل کی علامت کو جزم کہتے ہیں. یہ جو دال کی شکل کی علامت بنی ہوئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات. یہاں پر یہ دیکھ لیں، جتنے بھی ساکن حروف ہیں وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو. تو اسی طریقے سے یہ جتنے بھی ساکن حرف آپ کو ملیں گے ان سے پیچھے زبر زیر یا پیش ضرور ہوگی. تو اگلا پوائنٹ، حمزہ ساکنہ. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو حمزہ بنتا ہے، لیکن حمزہ ساکنہ الف کے اوپر جزم ہو تو الف حمزہ ہوگا، اور حمزہ یہ وصلی حمزہ ہوتا ہے. تو جو اس طرح کا حمزہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے. ایک حمزہ وصلی، الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ وصلی، اور جو اصلی حالت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے. تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، جیسے حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او. جیسے کہ یہاں پر آپ سماعت فرما لیں. تو اسی طریقے سے زیر کا بھی ہم نے اسی طرح آواز جھٹکا دینا ہے، بلکہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں جھٹکا نہیں آئے گا، ان کو ہم نے اپنی ادائیگی کے مطابق پڑھنا ہے. آگے ہے حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں. ریڈ کلر کے جہاں بھی اس سبق میں یا کہیں پر بھی مدنی قاعدہ میں آئیں گے تو وہ حروف قلقلہ ہوں گے. تو ان کا مجموعہ قطب و جدین ہے. مجموعہ کیا مطلب کہ جب ان کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو یہ قطب و جدین. اگر آپ کو قاف، طا، با، جیم، دال اس طرح یاد نہ ہو رہے ہوں تو قطب و جدین یہ ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیں. قاف، طا، با، قطب، قاف، طا، با بن جائے گا. تو جدین جیم اور دال. ٹھیک ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. جیسا کہ یہ میں ابھی آپ کو کچھ حروف جو کہ حروف قلقلہ ہیں
اد وہ ادا کروا کے حمزہ دکھا دیتا ہوں۔ قاف زیر اق جتنے بھی حروف حمزہ قلقلہ ہوں گے نا با ان میں آواز لوٹتی ہوئی پیش نکلے گی۔ اب حمزہ جیم پیش اج جب حروف قلقلہ ساکن ہو یعنی کہ حروف قلقلہ کے اوپر جزم ہو تو وہ حروف قلقلہ ساکن ہوں گے۔ تو حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، جیسا کہ آتو، حمزہ ایتو، طا زبر اطو آد، اید، اودو، آکو، ایکو، اوکو، آب، ایب، اوبو، آج، ایج، اوجو۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حروف قلقلہ یعنی کہ جو قلقلہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال اور حمزہ ساکنہ جو کہ یہاں پر جھٹکا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حمزہ کے اوپر جزم کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف یعنی حروف قریب الصوت میں والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو آگے یہ جو ہے حروف قریب الصوت بھی ہیں، تو آگے جو ہے ان کی مشق آ جاتی ہے قول، ان، عن، من، بل، لم، کم، ہم، ذوقو، قاد، اختبر، مستطر، فاغفر، اعین، اعنابا، زجرة، نطفة، مدهنون، ابوابا، فافرق، یقرض، یغنی، تجری، جمعا، فتح، مؤمنین۔ تو آج کے لیے اسی طریقے سے یہ جو سبق ہے مکمل کرنا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔